آج کی یہ پرنور بزم پورے تذق و احتشام سے منائی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً میں دل کی تتھا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا جناب محترم و مکرم احسان نوری صاحب کا کہ جنہوں نے آج کی اس بزم میں خاص طور پر اس شہر اس علاقے کنوج میں مجھے مدعو کیا، بلکہ کئی سالوں سے مسلسل ہماری تحریک کے کارکنان سے رابطے میں رہے اور ٹیلی فون کالز کرتے رہے۔ تحریک کے کارکنان جو شہر برمنگھم میں ہیں وہاں رابطے کرتے رہے، لندن میں رابطے کرتے رہے، لیکن آج الحمدللہ ان کی محبتوں کی برکت سے مجھے آج اس خوبصورت بزم میں آپ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ جل وعلا ان محبتوں کے سلسلوں کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور ان کی ان پرخلوص کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سید صاحب میرے پاس ساتھ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں ملاقاتیں رہیں، ہماری تحریک کے کارکنان سے رابطہ رہا، سادات اس بزم میں موجود ہیں۔ انس میاں صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اللہ جل وعلا آپ تمام کی محبتوں کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور مختلف احباب کی جانب سے پیغامات آ رہے ہیں، فلاں اشعار پڑھیں، فلاں موضوع پر گفتگو، فلاں واقعہ سنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو نعت خوانوں سے کہا جاتا ہے اللہ 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 کہ فلاں نعت پڑھیں، اللہ اللہ۔ تو ایک ترتیب کے مطابق بیان کیا جاتا ہے۔ تفسیر موضوع ہے، تفسیر قرآن، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے چند باتیں انشاءاللہ سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، سرکار کے اشعار کے حوالے سے بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن کچھ جو آیا کریمہ جسے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس پر چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پہلے پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی آخر میں چند اشعار بھی پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الکوثر عطا فرمایا۔ الکوثر کیا ہے؟ اس پر علماء کے مفسرین کے بے شمار اقوال ہیں، ان اقوال پر تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ الکوثر سے مراد جنت کی نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا گیا کہ ان الناس یزعمون انه نہر فی الجنہ، کہ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ کوثر جو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا النہر فی الجنہ من الخیر الذی اعطاہ ایاہ، کہ وہ جو جنت کی نہر ہے نا کوثر، یہ اس خیر کا حصہ ہے جو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یعنی یہ جو کوثر ہے یہ فقط نہر نہیں ہے، اس کوثر میں اس قدر وسعت ہے کہ جنت کی وہ نہر اس کوثر کا ایک حصہ ہے۔ یعنی الکوثر میں اس قدر وسعت ہے کہ وہ جو جنت کی ایک نہر ہے نا وہ فقط اس کا حصہ ہے۔ الکوثر ہے کیا؟ دیکھیے کوثر یہ فوعل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ فوعل ایک ہوتا ہے کثیر،
कसीर के बाद है अक्सर, उसके बाद एक मुबालगा का सीगा है, फिआल के वजन पर आता है किसार, और एक है फअल के वजन पर कौसर, और कौसर के बाद फिर आगे मकाम है अल कौसर का, यानी एक कसीर है। अच्छा, हम इल्म बलागत में पढ़ते हैं कि वौ जो है ना, वौ इसमें या से ज्यादा कुव्वत है, कौसर में वौ है और कसीर में या है, और वौ में या से ज्यादा कुव्वत है, यानी कसीर में वो कसरत नहीं है जो कौसर में, कौसर में कसीर से ज्यादा कसरत है। और कौसर और कसीर में एक फर्क ये भी है कि कसीर का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए भी होता है और बुरी चीजों के लिए भी होता है, और कौसर का इस्तेमाल फकत अच्छी कसरत के लिए होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि फुलां के पास कसीर माले हराम है, हाँ? और ये नहीं कह सकते हैं कि फुलां के पास कसीर माले हलाल है, क्योंकि कसीर हराम के लिए भी इस्तेमाल होगा, हलाल के लिए भी इस्तेमाल होगा, अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल होगा, बुराई के लिए भी इस्तेमाल होगा, लेकिन कौसर फकत अच्छाई के लिए इस्तेमाल होगा। ये नहीं कह सकते कि फुलां के पास कौसर है माले हराम की, नहीं, क्योंकि कौसर फकत अच्छाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये फर्क है कौसर और कसीर, यानी कौसर में कसरत है जी, कसीर में कसरत है, लेकिन कौसर में बहुत ज्यादा कसरत है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और अल कौसर में उससे ज्यादा कसरत है। तो ये कौसर है क्या, अल कौसर है क्या? देखिए, एक होता है कलील, कलील, कलील की जिद है कसीर। वो लोग जो कहते हैं ना कि हम अपनी उंगलियों पर शुमार कर सकते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब को किस कदर इल्म अता फरमाया, किस कदर तसर्रुफात अता फरमाए, किस कदर कुव्वत अता फरमाए, कितना इल्म अता फरमाया हम जानते हैं, कितना अता फरमाया, कितना अता नहीं फरमाया। हुजूर की शान को अपनी अकल के तराजू पर तोलने की कोशिश करने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को अपने अकल में महदूद करने की कोशिश करने वाले, जो कहते हैं हम जानते हैं इतना दिया, इतना नहीं दिया, इस कदर इल्म दिया, इस कदर इल्म नहीं दिया, मुस्तकबिल का इल्म दिया लेकिन उलूम खमसा अता नहीं फरमाए। हुजूर नहीं जानते अलयाज़ बिल्लाह कि माँ के पेट में क्या है, हुजूर नहीं जानते अलयाज़ बिल्लाह कब बारिश होगी, हुजूर नहीं जानते अलयाज़ बिल्लाह कयामत कब होगी। ये दावा करने वाले लोग वो कहते हैं इतना जानते हैं, इतना नहीं जानते, इस कदर इल्म रखते हैं, इस कदर इल्म नहीं रखते, हम जानते हैं कि हुजूर कितना जानते हैं। ये उनका दावा, ये दावा है कि हम जानते हैं कि हुजूर कितना जानते हैं। मैं कहता हूं क्या तुम हुजूर के इल्म को जान सकते हो, हुजूर के इल्म को समझ सकते हो? क्या ये तुम्हारे लिए मुमकिन है? खेती मेरे फलसफा की पकती ही नहीं, तदबीर से तकदीर चमकती ही नहीं, हर बार मुंह की खाती है लेकिन फिर भी ये क्या वो क्यों से अकल थकती ही नहीं। अकल अकल अय्यार है, 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला नजाहिद ना की। क्या बात, इश्क का मकाम और है, तो और जरा अकल वालों तक इश्क वालों का पैगाम पहुंचाए, ताकि जरा अकल वालों को भी समझ आए कि इश्क वालों की अकल का मकाम क्या होता है। क्या बात, क्योंकि इश्क के जरिए जब इंसान अकल की हदबंदियों का मुशाहदा करता है तो उसे अकल बहुत थोड़ी सी लगती है। बिल्कुल, अभी समझ आएगी ये बात। हाँ, कैसे? जो कहते हैं ना हम जानते हैं कि हुजूर को कितना इल्म दिया, कितनी कुव्वत दी, कितनी ताकत दी, हम जानते हैं। उनसे पूछो क्या तुम अल कौसर को समझ सकते हो? कलील की जिद है कसीर, कसीर के बाद फिर अक्सर, किसार, फिर कौसर और फिर अल कौसर। अल कौसर तो बहुत बुलंद है, बहुत ज्यादा है, उसमें तो बहुत ज्यादा कसरत है। क्या तुम अल्लाह के कलील को समझ सकते हो? क्या तुम अल्लाह के कलील को समझ सकते हो?
کہ اللہ کے نزدیک قلیل کیا ہے، اللہ کا قلیل کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ جو شمار کرنا چاہتے ہیں نا اپنی انگلیوں پر، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اللہ کے قلیل کو سمجھ سکتے ہو؟ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے کیا تم اسے اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہو؟ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ دنیا تو بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، میں کہتا ہوں کیا تم پورے ہندوستان کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو کہ پورے ہندوستان میں کیا ہے؟ ہندوستان تو بہت بڑا ہے، کیا تم اپنے فقط اس شہر کنوج کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو کہ اس شہر کنوج میں کیا کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے ممکن ہے؟ کیا کوئی شمار کر سکتا ہے کہ اس کنوج میں پرندے کتنے ہیں، چیونٹیاں کتنی ہیں، مٹی کے ذرات کتنے ہیں، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں کتنی ہیں، گھاس کتنی ہے، درخت کتنے ہیں، نباتات کتنے ہیں، جمادات کتنے ہیں، حیوانات کتنے ہیں، درختوں پر پتے کتنے ہیں، زمین کے ذرات کتنے ہیں، ریت کتنی ہے، کیا تم اپنے انگلیوں پر شمار کر سکتے ہو؟ شمار نہیں کر سکتے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو وہ اشیاء ہیں جو نظر آتی ہیں۔ انسان کے جسم میں خلیے کتنے ہیں، اعصابی خلیے کتنے ہیں، انسان کے برین سیلز کتنے ہیں، کیا تم شمار کر سکتے ہو؟ ہر فرد کو کیا تم ہر انسان کو اپنی انگلی پر گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے۔ کنوج تو بہت بڑا ہے، تم تو اپنے گھر میں مٹی کے ذرات کو شمار نہیں کر سکتے کہ تمہارے گھر میں مٹی کے ذرات کتنے ہیں۔ اگر تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے کنوج کی اشیاء کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم پورے کنوج کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے ہندوستان کی اشیاء کو شمار کیسے کرو گے؟ جب تم پورے ہندوستان کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے بر صغیر کی اشیاء کو، پورے ایشیا کی اشیاء کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم پورے ایشیا کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پوری دنیا کی اشیاء کو شمار کیسے کرو گے؟ تم پوری دنیا کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے، تم کہو گے یہ ناممکن ہے۔ تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ کوثر نہیں، الکوثر نہیں، وہ اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دیجیے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ جب تم اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے کثیر کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے کثیر کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے اکثر کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے اکثر کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے کثار کو کیا شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے کثار کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے کوثر کو کیا شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے کوثر کو شمار نہیں کر سکتے تو آمنہ کے لال کے الکوثر کو کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ پیر ثاقب شامی صاحب قبلہ۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو قلیل نہیں عطا فرمایا، فقط کثیر نہیں عطا فرمایا، الکوثر عطا فرمایا۔ الکوثر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام مجاہد نے الکوثر کی تفسیر کی ہے۔ الکوثر کیا ہے؟ امام مجاہد کون ہے؟ یہ تابعی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 10 مرتبہ الحمد سے والناس تک قرآن کریم کی تفسیر پڑھی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کون ہیں؟ جنہیں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم قرآن کے حوالے سے دعائیں دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹلی قرآن کی تفسیر پڑھی۔ حضور نے ابن عباس کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی، ابن عباس نے امام مجاہد کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی، اور ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے امام مجاہد کا قول مل جائے فحسبک، تمہارے لیے کافی، وہ تمہارے لیے کافی۔ یہ امام مجاہد الکوثر کی تفسیر کیسے کرتے ہیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یاد رکھیے
جب بھی میں کوئی قول پیش کروں، یہاں اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے، خارجیوں کے حوالے سے فرمایا ان القرآن حمال الاوجہ، القرآن ذو وجوہ وحجت بجمیع وجوہہ، قرآن کریم کے ملٹیپل معنی ہوتے ہیں، آیات قرآنیہ کے بے شمار معنی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مفسر کسی ایک معنی کو بیان کرے التنسیس لا يدل على تخصیص، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خاص ایک ہی معنی ہے اور باقی معانی ان کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بے شمار معنی ہو سکتے ہیں اور ہر معنی درست ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کسی نص کے خلاف نہ ہو، کسی مجمع علیہ مسئلہ کے خلاف نہ ہو۔ جب اس اصول کو ہم سمجھ چکے تو یاد رکھیں امام مجاہد رحمہ اللہ الکوثر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الکوثر کیا ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ۔ الکوثر کیا ہے؟ فرمایا الخیر کلہ، ہر خیر کا کل ہے۔ بے شک الکوثر کیا ہے؟ ہر خیر کا کل ہے، کسی خیر کا بعض نہیں، ہر خیر کا کل ہے الکوثر۔ دیکھیے یعنی جس چیز میں خیر ہے نا، جس چیز میں اچھائی ہے، جس چیز میں بھلائی ہے، جس چیز میں بہتری ہے، ہر خیر کا کل اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا، ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ علم میں خیر، ہاں علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ علم میں خیر ہے نا۔ جب آپ اس بات کو تسلیم کر چکے کہ علم رکھنے میں خیر ہے، جہالت میں خیر نہیں، اور امام مجاہد جنہوں نے تفسیر قرآن کس سے پڑھی؟ ابن عباس سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کس سے پڑھی؟ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم قرآن کا جو علم ابن عباس کو دیا، ابن عباس نے وہ علم امام مجاہد کو دیا، اور امام مجاہد فرماتے ہیں یعنی مشکات نبوت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جو فیض حضرت ابن عباس کے سینے کی جانب منتقل ہوا اور ان کے سینے سے امام مجاہد کے سینے میں منتقل ہوا، وہ امام مجاہد وہ فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر خیر کا کل، کسی خیر کا بعض نہیں، ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ اور آپ اس بات کو تسلیم کر چکے علم میں خیر ہے، جہالت میں خیر نہیں ہے۔ اب وہ جو کہتا ہے اللہ نے حضور کو بعض علوم غیبی عطا فرمائے، بعض عطا فرمائے، بعض نہیں عطا فرمائے، میں کہتا ہوں اگر میں کہتا تو میری بات کو دیوار پر مارتے۔ یہ امام مجاہد کی تفسیر ہے الخیر کلہ، اللہ نے اپنے حبیب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ جب آپ تسلیم کر چکے کہ علم میں خیر ہے، جہالت میں خیر نہیں، تو ماننا پڑے گا اللہ نے اپنے حبیب کو بعض علوم نہیں کل علوم غیبی عطا سبحان اللہ فرمایا۔ اے الخیر کلہ، کتنا علم عطا فرمایا، کس قدر وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ پیارے تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، کرم عظیم ہوا۔ یہ جو ماں ہے نا، اس کے عموم کی اتنی وسعت ہے، اس قدر وسیع ہے، کوئی مخصص نہیں ہے۔ لا یخصص الظنی لا یخصص القطعی بالظنی۔ کچھ لوگ اپنی عقل کے ذریعے تخصیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں عقل بھی مخصص ہوتی ہے لیکن یہاں مخصص نہیں ہو سکتی۔ اس ماں کے افراد میں اس قدر وسعت ہے، کتنی وسعت ہے، عوام کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، کرم عظیم ہوا، اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا، شے کا علم عطا فرما، ہر شے کا علم عطا فرما دیا۔ اب زیادہ یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، کتنا علم عطا فرمایا، کتنے تصرفات عطا فرمائے۔
कितना मकाम अता फरमाया। आला हजरत अली रहमान ने भी इरशाद फरमाया और कोई गैर गया तुमसे रिहा हो वाला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तौबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। दिल करे ठंडा मेरा वो कफे पर चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करोड़ों दरूद। गंदे निकम में कमी, गंदे निकम में कमी, मैं गेहूं कोड़ी के दी कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत। ऐ अल खैर कुल्लहु, हर खैर का कुल अता फरमाया, हर खैर। अच्छा देखिए मुझे बताइए, अगर ये बिजली चली जाए अचानक यहाँ अंधेरा छा जाए तो उसमें खैर है? हाँ, अचानक ये लाइटें ऑफ हो जाए, यहाँ लाइटें ऑन है, नूर नजर आ रहा है, रोशनी नजर आ रही है, हर तरफ नूर है। ये उलमा के, ये सादात के नूरानी चेहरे तुम्हें नजर आ रहे रोशनी में, फिर भी शोर मचा रहे हो कि पीछे हट जाओ, हमें नजर नहीं आ रहा, हम इन बुजुर्गों की जियारत नहीं कर पा रहे, इन अकाबरीन उम्मत की जियारत नहीं कर पा रहे। इतनी रोशनी है और फिर इनके चेहरों की रोशनी भी देखें, इनकी चेहरों की जगमगाहट भी देखें, ऐसे नूरानी चेहरे हैं, लेकिन फिर भी तुमने शोर मचाया हुआ है। बैठो, हम जियारत करना चाहते हैं। अगर ये रोशनी खत्म हो जाए तो क्या खैर बचेगी? हाँ? पता चला तारीकी में खैर नहीं है, खैर किस में है? नूर में खैर है, नूर में खैर है। सुनिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये महसूस ना हो कि मैं सहरा की रेत पर मोती निछावर कर रहा हूँ। ये जुमले बड़े अहम जुमले हैं, कदर करना है जुमले की, ये बातें लहे दिल पर नक्श कर लेना। ये गौर अबगार बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगा है, मैं तुम्हारी झोलियों में डाल रहा हूँ, इसे दिल में नक्श कर लेना। जुमले इरसाल कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन संभालता है ये खाना इदराक में। मैं कहता हूँ इन्ना आतीना कल कौसर अल खैर कुल्लहु, तुमने कहा हुजूर बाज एतबारात से नूर है, बाज एतबारात से नूर नहीं है। हाँ हाँ, नूरे मानवी होंगे, नूरे हिदायत होंगे, नूरे हिस्सी नहीं है, जिस्मानी तौर पर नूर नहीं है। इन्ना आतीना कल कौसर ऐ अल खैर कुल्लहु, महबूब हमने आपको अल कौसर अता किया, यानी हर खैर का कुल अता किया, किसी खैर का बाज अता नहीं किया। आप खुद तस्लीम कर चुके, तारीकी में खैर नहीं, खैर है तो नूर में है, तो मानना पड़ेगा हुजूर हर एतबार से नूर है। वो नूरे हिस्सी भी है, वो नूरे मानवी भी है, उनका जिस्म भी नूरानी, उनकी जात भी नूरानी, उनकी आंखें भी नूरानी, उनकी जुल्फें भी नूरानी, अरे उनके लब नूरानी, लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट नूरानी, उनका चलना नूरानी, उनका बैठना नूरानी, उनका सोना नूरानी, उनका जागना नूरानी, वो आलमी खैरात के भी नूर, वो आलमी बेदारी के भी नूर, इस दुनिया के भी नूर, वो उस दुनिया के भी नूर, उनका कलाम नूर, उनकी खामोशी नूर, उनकी हर हर अदा नूर, उनका नूर होना तो हर कोई मानता है। हम क्यों ना कहे कि तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब कराना नूर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, साकबी दूल्हा, साकबी दूल्हा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हर एतबार से नूर है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं नहीं कहता, इमाम मुजाहिद कहते हैं। और इमाम मुजाहिद कौन है? तुम्हारे बाबा जी कहते हैं।
वाह वाह تمہارے بابا جی کہتے ہیں, وہ ابن تیمیہ کہتا ہے, ان کا قول مل جائے تمہارے لیے کافی ہے. الخیر کلہ, ہر خیر کا کل. بتاؤ, مجھے بتاؤ, محتاج ہونے میں خیر ہے؟ محتاجی میں خیر ہے؟ ہاں, یہ اختیارات میں خیر ہے؟ ہاں بتاؤ, قبیح ہونے میں خیر ہے یا حسین ہونے میں خیر ہے؟ ہاں, حسن میں خیر ہے نا, تو ماننا پڑے گا تمام حسن عطا فرما دیا, ہر حسن عطا فرما دیا, حسن کی ہر قسم عطا فرما دی. ہاں 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 ہاں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مدرسہ قائم کیا ہے حضرت نے. حضرت عائشہ حسن مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں. حضور کے سارے جسم کا حسن تو بہت بلند و بالا, بہت عرفہ والا. اچھا, حضرت عائشہ سے پہلے حضرت میمونہ کی بات سنیں. حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ حج کے ایام ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہیں, میرے والد محترم کونین کے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھ رہے ہیں, اور مجھ میں ہمت نہیں تھی. آقا کے چہرے کا حسن ایسا تھا, مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں نظریں اٹھا کے ان کے حسین چہرے کو دیکھوں. کہا میں نے نظریں جھکائی ہوئی تھی, اور جھکی ہوئی نظروں سے میں آقا کے قدمین مبارکین کو دیکھ رہی تھی, قدمین کو دیکھ رہی تھی, اور قدمین بھی پورے نہیں, پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھ رہی تھی. کہا آقا کے قدموں کے انگلیوں کا حسن ایسا تھا, ایک مدت ہو گئی ابھی تک وہ حسن میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا. ابھی تک وہ حسن, آقا کے پاؤں کی انگلیاں اتنی حسین ہیں, مدت ہو گئی ابھی تک وہ نظارہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ تو ان کے قدموں کی انگلیوں کا حسن ہے, ایک مرتبہ دیکھ لے ساری زندگی وہ حسن آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا, تو بتاؤ یہ ان کے قدموں کی انگلیوں کا حسن ہے, ان کے چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ چہرہ کتنا حسین, اللہ اللہ اللہ, ان کے چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ چہرہ کتنا حسین ہے. ارے چہرہ تو بہت حسین ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں تمہیں آقا کے کانوں کا حسن بیان کرتی ہوں. آقا کے کان کتنے حسین ہیں. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کا حسن کیا ہے؟ کہا رات کے وقت کالے بادل چھائے ہوئے ہوں, رات کے وقت کالے بادل چھائے ہوئے ہوں, اور کالے بادلوں کے پیچھے چاند ستارے چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہوں. کہا آقا کی کالی زلفوں کو جب کوئی پیچھے سے لٹکتا ہوا دیکھتا تو ان لٹکتی ہوئی زلفوں کے پیچھے آقا کے کان یوں حسن کا نظارہ پیش کرتے جیسے کالے بادلوں کے پیچھے چاند ستارے چمک رہے ہیں. یہ ان کے چہرے کا حسن ہے. میں سارا حسن تو کیا بیان کروں بھائی, سارا حسن بیان کرنا ممکن ہی نہیں. میں نے تو صرف سر مبارک کے بالوں سے فقط پاؤں کی انگلیوں کا سرتاب قدم ہے تمہیں سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, سر پھول, بدن پھول, سرتاب قدم ہے تمہیں سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. یہ میرے آقا کا حسن ہے, سر سے قدم تک میرے آقا کے حسن کو دیکھو. دندان و لبو زلف و رخ شوق سبائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے آقا کا حسن ہے, تو حسن بھی عطا فرمایا تو کل عطا فرمایا, بعض حسن نہیں عطا فرمایا, کل عطا فرمایا. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا, اختیارات میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے؟ مختار ہونے میں خیر ہے. محتاجی میں کیا خیر ہے؟ جو کہتا ہے حضور کو بعض اختیارات دیے گئے, نانا انا اعطینا کل کوثر, اے الخیر کلہ, محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا, یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا. جب ہر عقل مند شخص یہ مانتا ہے کہ اختیارات میں خیر ہے, مختار ہونے میں خیر ہے, تو ماننا پڑے گا میرے آقا مختار کل بھی ہیں. میرے آقا کو اللہ نے تمام اختیارات
عطا فرمائے، کیسے کیسے اختیارات فرمائے۔ وہ انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ڈوبا سورج افق پہ پھر بلند ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کی اطاعت یہ چاند بھی کرتا ہے، یہ ستارے بھی کرتے ہیں، یہ سورج بھی کرتا ہے۔ میرے آقا کے اختیارات کا عالم یہ ہے، وہ چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانی مل جاتی ہے، وہ ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے۔ انہیں غصہ آئے تو یہ آسمان سرخ ہو جائے، وہ مسکرائیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جائے۔ مجھے کہنے دیجئے آمنہ کا لال آنکھیں بند کرے تو رات کو اندھیرا نہیں جائے، محمد عربی آنکھیں کھولے تو صبح کو سویرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں یہ، میرے آقا کے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے آقا کے ان اختیارات کو سمجھا اور اس کلہو کے فلسفے کو سمجھا تو وہ بریلی کا کلندر وجد میں آ کے بریلی کا محدث کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے بہن ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے بہن ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اور جب کل کی حقیقت پر غور کیا تو بریلی کا کلندر وجد میں آ کے کہتا ہے رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، الخیر سبحان کلہ، اللہ، کیا الخیر کلہ۔ کیا بات، ہاں واہ رے اعلیٰ، جو کہتا ہے نا، بہت خوب، بہت خوب۔ جو کہتا ہے یہ فقط اشعار ہیں، شعر ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کی ہر بات قرآن و سنت کی آیات پر مبنی ہے۔ چلیں گے بھائی جب آیات سے ثابت ہے تو یہ ہر ایک کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ لوگ کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ ہر ایک کو سمجھ میں آ جانی چاہیے نا یہ بات۔ ہم بھی قرآن پیش کرتے ہیں، آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، حضور کی تعلیمات کی روشنی میں تشریح کرتے ہیں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسلاف کے اجماعی عقائد کو بیان کرتے ہیں، سلف الصالحین کے نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ کیا یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ کیا یہاں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کی جاتی؟ کیا یہاں اس منہج پر اہل سنت کے سٹیجوں پر تزکیہ نفس کے روحانی مراحل طے کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا؟ گناہوں سے بچنے کا پریکٹیکل میتھڈ نہیں سکھایا جاتا؟ کیا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نہیں سکھاتے؟ کیا غوث و خواجہ کے ماننے والے نہیں سکھاتے؟ ہر سٹیج پر سکھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے پریکٹیکل میتھڈ سکھائے جاتے ہیں۔ یہاں تو کیا برطانیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، ایتھسٹ تھے، کرسچنز تھے، یہودی تھے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے متعارف ہو کر، میرے خواجہ غریب نواز کی تعلیمات سے متعارف ہو کر، متاثر ہو کر آج وہ عشق مصطفیٰ کے ترانے الاپ رہے ہیں۔ قرآن کے بھی عالم ہیں، حضور کے فرمان کے بھی عالم ہیں۔ ہمارا پیغام کوئی محدود پیغام نہیں ہے۔ ہاں عطا رسول فی الہند، خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کی وجہ سے آج دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا۔ شرک کے فتوے لگانے والوں، اگر خواجہ غریب نواز نہ آتے تو آج مندروں میں بیٹھے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے تم۔ آج اگر کلمہ پڑھا ہے تم نے تو یہ خواجہ خواجگان کے محکدائے تربیت کا فیض ہے کہ تم کسی غیر مسلم کے بھگوان کو نہیں پکار رہے، تم اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ کے حبیب کو پکار رہے ہو۔ یہ امت شرک نہیں ہے، یہ امت توحید ہے۔ ہم توحید والے ہیں، ہم شرک والے نہیں ہیں، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ان سٹیجوں پر بیان کی جاتی ہیں۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اہل سنت کے سٹیجوں پر انگشت تنقید اٹھانے والے، زبان تان تراش کرنے والے، جو ان احکام کو سمجھ نہیں پاتے، اور میرا نادان عاشق حضور کا دیوانہ، وہ کہتے ہیں انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ بات، انہیں حضور کا یہ مقام نظر کیوں نہیں آتا؟ ہاں کیوں نظر نہیں آتا؟
क्यों ये बातें समझ में नहीं आती? याद रखो, उन्हें नजर क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि जब नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। क्या सुनने आप में क्या अर्ज कर रहा हूं? ये देखना पड़ेगा कि देखने वाला कौन है। हाँ, जब कोई बदअकीदगी की पस्ती में बैठकर देखता है उसका नजारा और होता है, और जब कोई इश्क की बुलंदी में बैठकर देखता है उसका नजारा और होता है। हाँ, उसका देखना और होता है, वो और चीज देख रहा है। देखिए, एक शख्स एक कुएं में बैठकर, हाँ, कुएं की गहराई में बैठकर ऊपर देखता है। उससे पूछो आसमान कितना बड़ा है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कुएं के ढक्कन बराबर है। उससे पूछो आसमान कितना बड़ा है, वो कहेगा जितना कुएं का ढक्कन है इतना आसमान। क्योंकि वो पस्ती में बैठकर आसमान को देख रहा है, लेकिन उस कुएं के ऊपर बैठकर कोई आसमान को देखेगा उसका नजारा और है। क्योंकि नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। वो कहेगा हर तरफ आसमान ही नजर आ रहा है। जो नीचे बैठा कहता है यार मैं भी दो आंखें रखता हूँ, तू भी दो आंखें रखता है, तू भी उसी आसमान को देख रहा है, मैं भी उसी आसमान को देख रहा हूँ, मुझे तो कुएं के ढक्कन बराबर नजर आ रहा है। वो अकल का ढक्कन, हाँ, वो अपने आप को नहीं देखता। ये मुंह और मसूर की दाल, अपनी हकीकत देख, अपनी रियलिटी देख, अपना बैठना देख, अपनी जगह देख, अपनी हैसियत देख, अपना मकान देख। तू क्या है? मुकाबला उससे कर रहा है जो कुएं की बुलंदी पर बैठा है। तू क्या देखेगा जिसने कुरान का इल्म नहीं पढ़ा, हुजूर की हदीस का इल्म नहीं पढ़ा, सूफिया के मकदाई तरबियत से महरूम रहा, उसे क्या नजर आएगा? लेकिन जो ख्वाजा की बारगाह में जाता है, जो गौसे आजम की बारगाह में जाता है, जो दाता अली हजवेरी के मकदाई तरबियत का फैज़ याफ्ता है, जो निजामुद्दीन औलिया के मकदे से इश्क की शराब पीता है, उसे भी सब कुछ नजर आ जाता है। क्योंकि उसमें उसे अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई है औलिया के कदमों के सदके। झुकता है, झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है औलिया के कदमों में। क्यों? कुछ करीब आकर भी दूर रहते हैं, कुछ करीब आकर भी, क्योंकि अनानियत है, नफ्स है। मैं कहता हूं अगर अपने मुर्शिद के करीब आए हो ना तो फिर दिलों को दिलों से मिलाना पड़ता है। हाँ, दिलों को दिलों से मिलाना पड़ता है। क्यों? दिल मिलाना जरूरी है, दिल मिलाना जरूरी है। दिल मिलेगा तो बात बनेगी। न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है, न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है। किसी ने सच कहा है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। मोटे मोटे पेट रास्ते में आ जाते हैं, लालच आ जाता है रास्ते में, सीने को सीने से मिलने नहीं देता। पेट आ जाते हैं ना रास्ते में, लालच आ जाता है, दौलत आ जाती है, माल आ जाता है, शोहरत आ जाती है। अनानियत के बुतों को पाश पाश करना आसान काम नहीं है, लेकिन जो अपने मुर्शिद के कदमों में बैठ के इश्क और मार्फत के खजानों को हासिल करता है, फिर उसकी बुलंदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो उससे पूछो जो कुएं की पस्ती में बैठ के आसमान को देखेगा, उसे आसमान कुएं के ढक्कन के बराबर नजर आएगा, और जो कुएं के ऊपर बैठ के आसमान को देखेगा उसे हर तरफ आसमान ही नजर आएगा। तो मुझे कहने दीजिए, जो बदअकीदगी की बस्ती में बैठ के आका की अजमतों को समझने की कोशिश करेगा वो मकाम मुस्तफा को समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो अकीदा है अहले सुन्नत की बुलंदी पर बैठ के आका की अजमतों को देखेगा उसे हर तरफ रहमतुल्लिल आलमीन का नजारा नजर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिफाते मुस्तफा। देखिए, समझिए इस बात को। दोपहर के वक्त, ऐन दोपहर के वक्त आप सूरज को देखें, लेकिन काला चश्मा पहन के देखें, इंतहाई डार्क ग्लासेस, इंतहाई स्याह ग्लासेस पहनकर, काली एनकें पहनकर, डार्क ग्लासेस, शदीद स्याह ग्लासेस पहनकर तुम देखें, आप देखें सूरज को, तो क्या आपको सूरज का नूर नजर आएगा? सूरज की रोशनी नजर आएगी? नहीं। क्या नजर आएगा? तुम्हें सूरज की टिकिया तो नजर आएगी, लेकिन सूरज का नूर नजर नहीं आएगा। अब कोई कहे कि सूरज नूर नहीं है, मुझे तो सूरज की टिकिया नजर आ रही है, हम कहेंगे तेरा कसूर नहीं है, ये काला रंग भी क्या असर रखता है, जब आंखों पे चढ़ जाता है ना तो फिर नूर नजर नहीं आता। आज सिद्दीक अकबर की ऐनक लगा के, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की इश्क की ऐनक लगा के आका के हुस्न को देख, फिर तू नहीं कहेगा हमारी तरह है, फिर तू नहीं कहेगा कि मुझे फकत जिस्म नजर आ रहा है। जिस तरह काली ऐनकें पहनने वाला सूरज को देखे उसे सूरज की टिकिया नजर आती है,
ہے نور نظر نہیں آتا. اسی طرح جو گستاخی کی انکیں پہن کے آقا کو دیکھے اسے اپنی طرح نظر آتے ہیں, لیکن جو صحابہ کی عشق کی اینک پہن کے حسن مصطفیٰ کو دیکھے اسے پھر ہر طرف نور مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. اسے پھر نور مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. ہاں تو کہتے ہیں کہ نظر کیوں نہیں آتا, انہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا, یہ تو دیکھو کہ دیکھنے والا کون ہے نا. اس پر میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ایک نکتے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا. ہائے ہائے, ایک نکتے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا. عقیدہ بدل دیا. ایک نکتہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علو. کیا ہے مقام علو, بلند مقام. اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں, کچھ چیزوں کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جنہیں نور نظر نہیں آتا, ان کا قصور نہیں ہے. کیوں؟ کچھ چیزوں کو نور نظر نہیں آتا. کیسے؟ چمگادڑ کو نور نظر نہیں آتا, ہاں بیٹس کو نور نظر نہیں آتا, اسے روشنی نظر نہیں آتی. روشنی کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں. الو کو نور نظر نہیں آتا. کیا سننے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ اللہ. ہاں؟ الو کو نور نظر نہیں آتا. اب وہ کہے کہ نور ہے ہی نہیں کیونکہ اسے نظر نہیں آتا. الو کو نور, اب کچھ تحقیقات بتاتی ہیں کہ کچھ نظر آ جاتا ہے, کچھ نظر آتا ہے. ہاں میں نے ایک بیان کیا تو ایک شخص نے کہا کہ نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے, الو کو کچھ نظر آتا ہے. میں نے کہا جتنا اسے نظر آتا ہے نا اتنا تمہیں بھی نظر آتا ہے. تم کہتے ہیں نور ہدایت ہے, نور حقیقی نہیں ہے, نور حصی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہاں الو کی کیٹیگری میں تم آ ہی جاتے ہو, تمہارا قصور نہیں ہے. ہاں کیونکہ الو کو نور نظر نہیں آتا. تو اگر کوئی کہ ہمیں نور نظر نہیں آتا تو ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کیوں نظر نہیں آتا. تو اس پر میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ایک نکتے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا. ایک نکتے کا فرق ہے وہ نا, ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ایک نکتہ ہے نا محرم مجرم. ہاں ایک, اب میں کل وہ بیان تھا میرا وہاں علی گڑھ, تو اب چونکہ میری پوری تفسیر قرآن کے لیکچرز یوکے میں ہر ہفتے بیانات ہوتے ہیں تو سارے بیانات انگلش میں ہوتے ہیں. اور جب ہندوستان آتا ہوں, پاکستان آتا ہوں, تو پھر وہ جو ہے نا الفاظ کا استعمال وہ روانی زبان میں پیدا کرنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے. تو میں کل وہاں علی گڑھ میں بتا رہا تھا, ابھی میں فارم میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ, کہ اب ہندوستان کا ماحول پھر وہاں پر یہ مشکل ہو چکی ہے. میری پہلی زبان اردو نہیں ہے, میری فرسٹ لینگویج انگلش ہے. وہاں بیانات, عام گفتگو, مجالس میں گیدرنگز, تفسیر قرآن, ڈیلی لیکچرز, کمیونیکیشنز, ڈیبیٹس, سارا وہ انگلش میں ہوتا ہے. تربیت کی ساری نشستیں انگلش میں ہوتی ہیں. اچھا جب پھر پاکستان آنا ہوتا ہے تو اس میں پھر تھوڑا انداز بدلنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محبت کے لیے اتنے تو آپ کو شعر سمجھ آتے ہی ہوں گے نا. ہم دعا لکھتے رہے, ہاں وہ دعا پڑھتے رہے, ہاں ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ایک نکتے کا فرق ہے. تو میں نے کہا کہ ایک نکتے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا, ایک الو نے علو کو غلو سمجھ لیا. غلو سمجھ لیا. اللہ اللہ اللہ. علو اور غلو میں ایک ہی نکتہ ہے. ایک الو نے علو کو غلو پڑھ لیا. اللہ یہ ہے الو بھی ہے, غلو بھی ہے. تو یہ ہے فرق. اس لیے انہیں نظر نہیں آتا, اس لیے وہ دیکھ نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر عشق کی آنکھوں کی ضرورت ہے. اور عشق کی آنکھیں, محبت کی آنکھیں کیسے ملتی ہیں میرے دوستوں؟ سچا عقیدہ بھی چاہیے. سچا عقیدہ, حقیقی عقیدہ اہل سنت و جماعت. عقیدے میں اگر ذرا بھی گڑبڑ ہو گئی نا پھر کچھ نظر نہیں آئے گا. ہاں اس لیے جن کے عقائد میں فرق ہے, کوئی کہتا ہے زندہ ہیں, کوئی کہتا ہے نہیں حیات نہیں ہے. سب اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں, مقلد بھی کہتے ہیں, امام اعظم کی تقلید بھی کرتے ہیں. کچھ حیاتی بن گئے, کچھ مماتی بن گئے, اور ٹائٹل صاحب سب کی ایک ہے. کوئی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ماننے پہ آ جائیں تو اپنے پیر کے لیے مان لیتے ہیں, ہمارا پیر قبر سے واپس آ سکتا ہے اور اپنے اختلافات کو ختم کر کے ہمارے مدرسے کے اختلافات کو ختم کر دیتا ہے. نہ ماننے پہ آئیں تو حضور کے لیے نہیں مانتے. ہاں اور پھر سارے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. پتہ چلا دیکھا کسی نے ہی نہیں ہے. ہاں جس نے دیکھا ہے اس نے کہا لم یأتی نذیر کفی نظر مثل نشد پیدا جانا جگ راج کا تاج ترے سرس ہے تجھ کو شہید شرا جانا انا فی اتشن و سخا کا اتن ہے گیسو پاک ہے ابر کرم. اور پھر
کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور آکی کتھے جا لڑی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت چونکہ ہمارے دیکھنے والے ہیں زبانیں مختلف ہیں لیکن بات ایک ہی ہے ہاں جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں وہ عقیدہ ایک ہے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے مجددین کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے جو عقیدہ گولڑے کے مجدد پیر مہر علی کا ہے وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا ہے کسی نے کہا وہ چشتی ہیں یہ قادری ہیں اچھا پھر آپس میں لڑنے والے ہوتے ہیں بہت آپس میں ہم کہتے ہیں اصول میں سارے ایک عقیدے میں بعد والوں میں کوئی فرق ہے وہ تو اپنی بات ہے وہ ہم نہیں کہتے لیکن ہمارے اکابر ان سب کا عقیدہ بے شک بے شک ان کے نظریات میں کوئی فرق نہیں جو عقیدہ اعلیٰ حضرت فاضل علی کا ہے سیدنا صدیق اکبر کے متعلق وہی پیر مہر علی کا ہے بے شک وہی پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کا ہے جو عقیدہ اعلیٰ حضرت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ہے اور مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجل کریم کے متعلق ہے وہی عقیدہ پنجاب کے مہر علی کا بھی ہے فرق نہیں کیوں کیونکہ سب دیکھنے والے ہیں ہاں یہ قرآن و سنت کو بھی پڑھتے ہیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں لیکن جتنے مجمع علیہ اصولی مسائل ہیں ان تمام میں ایک ہیں اسی لیے جو بات کرتے ہیں وہ بھی ایک ہے وہ کہتے ہیں بس خامہ خامے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا اور یہ کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں ایک ہی بات تو کچھ لڑانے والوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے پیر مہر علی شاہ کی نقل کی ہے کہ آپس میں ملے امام محمد رضا نے نقل کی ہے پیر مہر علی شاہ کی اور اس طرف سے ایک آواز آئی نہیں پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت کی نقل کی ہے ہاں آپس میں لڑانے والے ہوتے ہیں نا ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ملے بھی یا نہیں ملے ہاں پتہ نہیں ملاقات بھی کی یا نہیں کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہوتی لیکن تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت نے پیر مہر علی کو دیکھا اور ان کے کلام کی نقل کی کوئی کہتا ہے پیر مہر علی نے امام احمد رضا کو دیکھا میں کہتا ہوں نہیں نہ اعلیٰ حضرت نے مہر علی کو دیکھا نہ مہر علی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی دونوں مجددین نے مکین گنبد خضرا کو دیکھا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ہمارے دیکھنے والے تو تمام زندہ باد آؤ متحد ہو جائیں اصول میں سب ایک ہیں ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں اور ذرا برابر بھی کوئی گڑبڑ کرے گا نا تو اس صلح کلی کو پھر ہم رگڑا لگائیں گے ٹھیک ٹھاک طریقے سے الحمدللہ یہ یہاں نہیں پوری دنیا میں ہماری جنگ ہے صلح کلیوں کے خلاف الحمدللہ یہ ایسی چھپانے والی باتیں نہیں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم بیان کرتے ہیں اگر اعلان بیان کرتے ہیں ہاں یہ باتیں چھپاتے نہیں ہیں ہم بھائی برطانیہ میں بیان کریں امریکہ میں بیان کریں پوری دنیا میں بیان کریں تو اپنوں میں کیوں نہیں بیان کریں گے تو کوئی صلح کلی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اجتناب کریں بچتے رہیں اور اپنی اولاد کو بچاتے رہیں یہی منہج ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا یہی منہج ہے حضور تاج الشریعہ کا ہمارے ہر اکابر کا یہی منہج ہے یہی منہج ہے تمام مشائخ چشت اہل بہشت کا یہی منہج ہے تمام سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں کا نقشبندیہ کے بزرگوں کا سہروردیہ کے بزرگوں کا لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک اہم بات آپ کو بتا دیں اب باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں پتہ نہیں موضوع کیا تھا ہاں یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں یہ دنیا ہے اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں یہ دنیا ہے اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں ہاں کوئی بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں کوئی بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں اور جس بات میں کوئی بات نہ تھی اس بات میں اتنی بات بڑھی جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں بات سے بات آ جاتی تو بات سے بات نکلی ہے تو یہ بات بھی آپ کو بتا دوں وہ بات کیا ہے بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جذباتی شیخ حداد رحمہ اللہ نے ایک بڑا اہم اصول بیان کیا ہے ایک بڑا اہم پرنسپل بیان کیا ہے قاعدہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نیچرلی مزاجن جذباتی لوگ ہوتے ہیں بڑے غصے والے لوگ ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ صوفیاء کی باتیں بڑی اہم باتیں کہا وہ بدعقیدہ کا جب رد کرتے ہیں
تو رد میں پھر گالیاں بھی دیں گے، جذبات میں آ کر عجیب عجیب جملے کہیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہیں بد عقیدہ گمراہ لوگوں کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے کے لیے ثواب ملے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عین ممکن ہے کہ وہ بندہ مزاجن ہی اپنے اندر سختی رکھتا ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، اس کا ٹیمپرمنٹ ہی ایسا ہے کہ وہ سخت مزاج ہے، تلخ مزاج ہے۔ تو جب وہ گمراہ لوگوں پر سخت جملے استعمال کرتا ہے ان کے خلاف، تو ممکن ہے اسے ان سختی کا ثواب نہ ملے۔ کیوں؟ کہ جب وہ سخت جملے استعمال کر رہا ہے تو ممکن ہے وہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر نہ کر رہا، اس کے مزاج میں ہی سختی ہے۔ جس طرح وہ گالیاں دیتا ہے اسٹیجوں پر، عین ممکن ہے گھر میں اپنے بچوں کی زندگی بھی حرام کی ہوئی ہے، اپنی بیوی کا جینا بھی حرام کیا ہوا، گھر میں بھی سختی کا مظاہرہ کرتا ہے کیونکہ اس کے مزاج میں سختی ہے۔ کیا اس کی سختی اللہ کی رضا کی خاطر ہے یا دنیا کی خاطر؟ کبھی کبھی انسان کے مزاج میں آپ سختی دیکھتے ہیں اور وہ بدعقیدہ کا رد بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ راضی ہو، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے مزاج میں سختی ہے، اس کی عادت ہے گالیاں دینا۔ تو کہا ضروری نہیں ہے کہ اس کے مزاج کی اس سختی کی وجہ سے اسے ثواب ملے، کہا ثواب اس وقت ملے گا۔ اور اس کے لیے بھی اپنے اخلاص کو ٹیسٹ کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ اپنے اخلاص کے معیار کو پرکھنے کے لیے، اخلاص کے ترازو پر اپنے اعمال کو تولنے کے لیے معیار دیا۔ معیار کیا ہے؟ جو سخت مزاج شخص ہے نا، جو بدعقیدہ اور گمراہ اور مبتدعین اور اہل بدعت کا رد کرتا ہے، جب اپنوں کی باری آتی ہے ان کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے؟ کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں شاید میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہا چونکہ نیچرلی مزاجن وہ سخت مزاج شخص ہے، اب مزاج میں سختی ہے، تو جب مزاج میں سختی ہے تو اب اس سختی کا اظہار کرنے میں اسے کیا تکلیف ہو؟ کیونکہ نیچرلی وہ سختی ہے اس میں۔ کہا ثواب کا پتہ اس وقت چلے گا جب اس کا معاملہ اہل سنت کے ساتھ ہوگا، اہل حق کے ساتھ ہوگا۔ جب اہل حق کے ساتھ بات کرے گا نا، اب چونکہ مزاج میں سختی ہے، اب اسے اپنا مزاج بدلنا پڑے گا، اور جب مزاج کو بدلنے میں جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس تکلیف کا اسے ثواب ملے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہ مزاج کو بدلنے، دو بندے اب بیٹھ جائیں، منہ ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں، ہاں بس اب خاموشی سے سنیں۔ اب جی مجھے پتا ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں ہم، بیٹھ جائیں بھائی، بات سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو سٹیج نظر آ رہا ہے نا، وہاں سے نظر آ رہا ہے، اگر نظر نہیں بھی آ رہا آواز تو پہنچ رہی ہے نا، ہاں آواز تو پہنچ رہی ہے نا۔ تو اتنے عرصے سے بلا رہے ہیں، یہاں آؤ، 6 سال ہو گئے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اب بڑے شہروں میں جاتے ہیں، چونکہ ہم چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں، آپ نہیں آتے، تو ہمارا تو بھائی ایسا مزاج نہیں ہے، ہمیں تو الحمدللہ جو بلاتا ہے آتے ہیں، لیکن تحمل سے سنیں تو صحیح نا آپ۔ اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، بیدار کیجیے، ہاں آواز سنیے، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو اب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سخت مزاجی اگر گستاخ کے ساتھ ہے ثواب ملے گا، ظاہر ہے کہ جو بدعقیدہ کا رد کرے گا اس کو اس رد کا ثواب ملے گا، یہ جہاد ہے، لیکن اپنے اخلاص کا ٹیسٹ کرتے رہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے یا نہیں۔ کہا ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اپنوں سے مخاطب ہوگا نا، اہل سنت سے مخاطب ہوگا، تو اب مزاج میں سختی ہے تو اس سختی کو نرمی میں تبدیل کرنے کے لیے جس دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا نا، اس دشواری کا اسے ثواب ہوگا، اس تکلیف کا اسے ثواب ہوگا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب بہت پیارے ہیں، بڑے محبت کرنے والے، اس قدر فروتنی اور انکساری اور عاجزی کا پیکر ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہیں، اتنے میٹھے ہیں ہمارے شیخ، اس قدر مٹھاس ہے ان کی گفتگو میں۔ تو کہا کیا اسے اس کی مٹھاس کا لازمی طور پر ثواب ملے گا کہ ہر ایک سے پیار سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے؟ کہا ضروری نہیں ہے،
ممکن ہے کہ نیچرلی اس کے مزاج میں عاجزی ہو, اس کے مزاج میں مٹھاس ہو. کہا اس کے مزاج کی مٹھاس کا حقیقی ثواب اسے ملے گا جو نرمی سے پیش آتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, کیونکہ حب بھی اللہ کے لیے, بغض بھی اللہ کے لیے. ہاں, حب بھی اللہ, محبت بھی ہماری اللہ کے لیے, ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے. کہا پتہ اس وقت چلے گا جب وہ نرم مزاج شخص گستاخوں کے سامنے ہوگا, بدعقیدہ کے سامنے ہوگا. اس وقت بھی پیر صاحب کہیں نہیں ہم سب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, سب کے ساتھ سٹیج شیئر کر لیتے ہیں, ہم تو خواجہ خواجگان کے ماننے والے ہیں, انہوں نے پیغام محبت عام کیا تھا, ہم تو گستاخوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, بدعقیدہ سے بھی پیار کا اظہار کریں گے. کہا نہیں, اس کے مزاج میں نیچرلی نرمی ہے, لیکن وہ جو اپنوں کے ساتھ بھی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے ثواب کا امتحان اس وقت لیا جائے گا جب بدعقیدہ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وقت اس نرم مزاج پیر صاحب کو اپنے مزاج کے خلاف جا کر بدعقیدہ کا رد کرے گا, پھر اسے ثواب ملے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تعلیمات اعلیٰ حضرت. یہ انسانی سائیکالوجی میں, نفسیات کے علم میں, یہ جو مزاج کا علم ہے نا, کچھ لوگ کلرک ہوتے ہیں, کچھ لوگ فلیگمیٹک ہوتے ہیں, کچھ لوگ میلنکالک ہوتے ہیں, کچھ لوگ سانگوین ہوتے ہیں. یہ انسان کے مزاج کی 4 قسمیں ہیں. ان 4 قسموں کے مطابق آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنا محاسبہ کریں. کچھ ہمارے لوگ جلالی ہوتے ہیں, بدعقیدہ کے سامنے جلال کا اظہار کرتے ہیں, لیکن جب اہل حق اہل سنت کے سامنے آتے ہیں تو اسی جلال کا اظہار ان کے سامنے بھی کرتے ہیں, ان کی بھی تحقیر کرتے ہیں, ان کی بھی تذلیل کرتے ہیں. کہا ایسا بندہ اگر گستاخ کا رد کر رہا ہے تو اپنے آپ سے پوچھے کیا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے تھا تو پھر اسے ثواب ملے گا, اور اگر فقط دنیا کمانے کے لیے, اگر فقط شہرت کمانے کے لیے کر رہا ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور این اسی طرح کچھ لوگ بڑے منکسر المزاج بنتے ہیں کہ ہم تو محبت کا پیغام عام کرنے والے ہیں. میں کہتا ہوں میں بھی تو چشتی ہوں نا بھائی, ہم بھی خواجہ خواجگان کے ماننے والے ہیں, ہم بھی چشتی ملنگ ہیں, ہم بھی خواجہ خواجگان کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والے ہیں, لیکن عقیدے کے مسائل میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتے, اپنوں سے پیار کرتے ہیں اور اغیار کو پھر منہ پر سناتے ہیں, ان کا رد کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر تمہارے شیخ میں عاجزی ہے, نرمی ہے, تو وہ نرمی اپنوں کے ساتھ رکھے, بدعقیدہ کے ساتھ گرمی کا مظاہرہ کرنا. اگر یہ اصول ہمیں سمجھ میں آ جائے, تمام اہل حق مسلک اعلیٰ حضرت پر متحد ہو جائیں گے, تمام اہل حق مشرب خواجہ خواجگان پر متحد ہو جائیں گے. بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ, یہ بات سمجھ لیں, یہ بہت بات اچھا پیغام. ہر ایک کے لیے ہے, عوام اہل سنت کے لیے بھی ہے اور اکابرین علماء کے لیے بھی ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھتے رہیں, بار بار اپنے آپ سے پوچھیں, اپنا محاسبہ کریں کہ اگر رد کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر ہو. یہ اصول اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہاں میں کہہ رہا تھا کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے, کیونکہ ہمارے بزرگ دیکھنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں میں اب نوٹس بنا کے آیا تھا تو 3 نقطے لکھ کے آیا تھا, وہ وہیں رہ گئے, ابھی نقطے کھلے ہی نہیں یہاں کے, اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں نے سوچا تھا کچھ اہم پیغامات, لیکن میں آیا ہوں, میں نے تو تفسیر قرآن بیان کرنی تھی, لیکن آپ کے جذبات دیکھیں, آپ کا جذبہ عشق و محبت والا تھا, تو میں نے کہا چلو تفسیر قرآن اور عشق اور محبت کی یہ باتیں یہاں سے ہی انشاءاللہ کل جاری رہیں گی. کل کی کانفرنس میں ایک ورد آپ کو حضور کے دیدار کا دیا جاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے, حضور کی زیارت کا طریقہ کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جس طرح ہمارے مجددین کو ملا, اس کا پہلا سٹیپ جو سب سے بڑا پریکٹیکل عمل ہے وہ ہمارے ملک کے شام کے ایک بزرگ کا ہے کہ ان کا مرید شیخ کے پاس جاتا ہے, عرض کرتا ہے شیخ آقا کا دیدار کا. ایک نرالا وظیفہ ہے, ایک انوکھا وظیفہ ہے. شیخ نے کھانے کا اہتمام کیا اور کھانے میں پانی بھی نہیں رکھا اور نمک بھی کھانے میں بہت زیادہ ڈال دیا, نمک بھی بہت زیادہ ڈال دیا اور پھر پانی بھی کھانے میں نہیں رکھا. اب وہ شیخ کے ادب میں, مرشد کے ادب میں, وہ کھانا کھا رہا ہے اور پھر پوچھتا بھی نہیں کہ پانی کیوں نہیں دیا. بہرحال جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کے حوالے سے اپنے شیخ سے عرض کرتا ہے, مرشد آپ نے فرمایا تھا کہ آقا کے دیدار کا وظیفہ دوں گا, تو وہ وظیفے کا کیا ہوا؟ تو مرشد نے فرمایا اب تو گھر چلا جا, یہی تیرے لیے وظیفہ ہے, ہاں ایک شرط ہے, گھر جا کے پانی نہیں پینا اور فوراً سو جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. گھر چلا جاتا ہے, پانی نہیں پیتا, سو جاتا ہے, صبح بیدار ہوتا ہے, فجر کے وقت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے اے میرے شیخ,
اے میرے مرشد، آپ نے فرمایا تھا آقا کے دیدار کا وظیفہ دیں گے، دیدار تو نہیں ہوا۔ مرشد فرماتے ہیں کہ بتا کیا تو فوراً گھر چلا گیا تھا؟ فوراً چلا گیا تھا۔ پانی پیا؟ نہیں پیا۔ فوراً سو گیا تھا؟ فوراً سو گیا تھا۔ خواب میں کچھ نظر آیا؟ بہت نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ کہا جہاں آنکھ اٹھائی کنویں نظر آئے، دریا نظر آئے، سمندر نظر آئے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا۔ آپ نے فرمایا پھر یہی وظیفہ ہے، یہی ورد ہے کہ تیرے دل میں پانی کی سچی پیاس موجود تھی نا، سچی پیاس پانی کی موجود تھی نا، تو اگر پانی تیری سچی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آقا کے دیدار کی سچی پیاس اپنے دل میں پیدا کر آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ مدینے والے آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ کنوج کی حسیناؤں کے چہرے دیکھنے کی بھی تمنا ہے، رات کو بالی ووڈ موویز بھی دیکھ رہے ہو اور پھر آؤ اور کہو کہ وظیفہ دو، آقا کا دیدار کریں۔ میں کہتا ہوں خانہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے دیکھ، آمنہ کے لال کے دیدار کی سچی طرف اپنے دل میں پیدا کر کے دیکھ، مدینے والا دیدار کرائے گا، آقا کا دیدار ہوگا، اور پھر جب دیدار ہوگا پھر ایک ہی آواز آئے گی، اب میری نگاہوں میں تجھتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ اور مفتی اعظم ہند نے کہا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ آؤ آج ارادہ کریں اس بزم میں، آج ہم ارادہ کریں، ہم تزکیہ نفس کے مراحل طے کریں گے، جو ہمارا تحریک میں پریکٹیکل میتھڈ ہے، گناہوں کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا جو عملی طریقہ ہے۔ آنکھیں، یہ 7 دروازے ہیں انسان کے دل کے گرد، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پیٹ، شرمگاہ، پاؤں، ان 7 دروازوں پر، یہ 7 وہ گیٹس ہیں دل کے جن کے ذریعے اگر یہ دروازے کھلے رہیں تو شیطان زہر کے تیر دن میں پھینکتا ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے یار اس توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا امکان اس دور میں نہیں ہے۔ ہوتے ہوں گے بزرگ ماضی کے ادوار میں جو دل کو پاک کرتے تھے، لیکن یہ بس مولویوں کا رولہ ہے، لوگ کہتے ہیں، لیکن بدنگاہی سے بچا نہیں جاتا، غیبت سے بچا نہیں جاتا، آنکھ کے گناہ ہو رہے ہیں، زبان کے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہو رہے ہیں۔ یار میں تو بار بار توبہ کر چکا لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو توبہ کو قائم رکھنے کا پریکٹیکل طریقہ جو ہمارے ہاں سکھایا جاتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک ایک دروازے پر 40 دن محنت کریں۔ ایک مطلق جنرل توبہ کریں، سارے گناہوں سے، دل کے 7 دروازوں کے گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر ہر دروازے پر آنکھ سے آغاز کریں۔ 40 دن آنکھ کا تزکیہ کریں۔ اگر 35 دن کے بعد، 30 دن کے بعد، یا 1 ہفتے کے بعد، یا 2 دنوں کے بعد آنکھ کا تزکیہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر 6 سزائیں ہیں، 6 روحانی سزائیں ہیں۔ درود شریف پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے تاکہ تکلیف ہو اور آئندہ پھر جو ہے بندہ وہ گناہ نہ کرے۔ اس پر ایسے ایسے برطانیہ میں ہمارے نوجوان ہیں جو کل غیر مسلم تھے، ایمان لائے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک نوجوان کی آنکھوں کا تزکیہ ٹوٹ گیا، اس نے 40,000 کی اپنی گاڑی، پسندیدہ مہنگی ترین 40,000 پاؤنڈ، یہاں کے 40 لاکھ روپے بنتے ہوں گے، گاڑی وہ اللہ کی راہ میں دے دی اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے، اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ آنکھ میری آنکھ نے بدنگاہی کیوں کی۔ اسی طرح جب اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سزائیں دیں گے نا، سزائیں مقرر کریں گے تو پھر نیکسٹ ٹائم، آئندہ جب نفس انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ پر کنٹرول ہوگا، آپ کہیں گے یار دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اسی طرح اپنا پسندیدہ موبائل اللہ کی راہ میں دے دیں، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دیں، سزا دیں، اپنے آپ کو سزا دینے کا عادی بنائیں۔ ایک ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے نا تو 4 رکعتیں لازمی پڑھیں۔ یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ 2 رکعتیں توبہ کی اور 2 شکرانے کی۔ اگر ہر نوجوان، ہر بھائی ہمارا، ہر بہن یہ پختہ ارادہ کر لے، آج کے بعد جب بھی گناہ ہوگا، گناہ کرنا نہیں ہے، ارادہ نہیں کرنا گناہ کا، اگر ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ 4 رکعتیں لازمی پڑھیں گے۔ 2 رکعتیں کس کی؟ توبہ کی، فوراً، اور 2 شکرانے کی کہ اے اللہ تو نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیں اگر شیطان آپ کو گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ اگر گناہ نہ کریں
تو شیطان کو تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی. لیکن اگر آپ نے گناہ کر لیا اور اس کے بعد سچی توبہ کی اور شکر ادا کیا اللہ کا، تو شیطان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. آپ کے گناہ کرنے پر، گناہ نہ کرنے پر شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن سچی توبہ اور سچی توبہ کے ساتھ جب آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے اور پھر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، یہ شیطان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. بہت تکلیف شیطان کو پہنچتی ہے. اور شیطان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اس نے گناہ کر لیا تو یہ پھر مجھے سزا بھی دے گا. ہاں، یہ سزا دے گا، یہ سچی توبہ کرے گا، یہ شکرانے کے نفل پڑھے گا. وہ ایک شخص کی فجر کی نماز قضا ہوگی تو پھر کیا کیا اس نے؟ 1 سال روزے رکھے، مسلسل 1 سال روزے رکھے. کیوں؟ وہ بیدار ہونا چاہتا تھا. شیطان نے میٹھی نیند سلا دیا، سو جا. جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 1 سال، وہ دن جن میں روزے نہیں رکھے جاتے ان کے علاوہ مسلسل 1 سال روزے رکھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اسے فجر میں بیدار کرنا آنے کے لیے اس کی فیملی ممبرس کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس وقت مسٹر شیطان خود آتا تھا. اٹھ جا، فجر کی نماز ادا کر. کیوں؟ شیطان کو پتا تھا ایک روزہ، ایک نماز مس ہوئی اس کی تو 1 سال روزہ رکھا، ایک اور نماز اس کی قضا ہوگی تو پتہ نہیں کتنی مجھے سزائیں دے گا. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، بدنگاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ڈرگ ایڈکشن پیدا ہو جائے، کوئی کرائم ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے توبہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. وہ ایک مکہ مارتا ہے، آپ زمین پر گر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک مارے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اسے 10 مکے مارے. ایک گناہ کرائے تو آپ کہیں کہ میں 10 ڈرگ ایڈکٹس کو، 10 منشیات کے عادیوں کو توبہ کراؤں گا، ان کو دین کی دعوت دوں گا، 10 بے نمازیوں کو نمازی بناؤں گا، 10 والدین کے نافرمانوں کو فرما بردار بناؤں گا. تو ہوتا کون ہے مجھے گناہوں کی طرف مائل کرنے والا؟ تو نے مجھ سے گناہ کرایا، میں بدلہ لوں گا. تو میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ گناہوں سے بچنا میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بس ایک عمل کر لے، آج کے بعد گناہ ہوا نا تو پختہ ارادہ کر لے تو 4 رکعتیں ضرور پڑے گا. 2 گناہ سے توبہ کی اور 2 شکرانے کی. شکرانے کے نفل جو ہے اس سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر عمل کروں گا. اس نے عمل کیا تو میرے پاس آیا کچھ عرصے کے بعد. میں نے کہا بتا اب کیا سلسلہ؟ تو کہتا تھا کہ گناہوں سے بچنا ناممکن ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا. اس نے کہا پہلے دن جب میں نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ انسان کو جب شیطان قابو کر لیتا ہے نا، انسان سمجھتا ہے ٹیمپٹیشن سے، اٹریکشن سے، ورلڈلی اٹریکشن سے، دنیا کی محبت سے انسان بچ ہی نہیں پاتا. تو اس کا مزاج بھی ایسے بن گیا تھا کہ یہ ناممکن ہے، میں اب نا امید ہو چکا ہوں، مایوس ہو چکا ہوں، میرے لیے گناہوں سے پاک ہونا ممکن ہی نہیں ہے. رات کے وقت حرام دیکھتا ہوں، پورنوگرافی دیکھتا ہوں اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھوں گا، نعت خوان بھی بن جاؤں گا، لوگ مجھے عالم دین بھی کہیں گے، لوگ مجھے شیخ بھی کہیں گے، لیکن تنہائی میں گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ٹھیک ہے، لوگ احترام بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب انسان پر آتا ہے. انسان جتنے گناہ کرتا ہے دنیا میں لوگ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں. یہ اللہ جل وعلا کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کا سب سے بڑا عذاب بھی وہ آخرت میں ہوتا ہے. اللہ اس کے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے. اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یار، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اللہ جل وعلا کی خفیہ تدبیر سے ڈریں. اللہ جل وعلا کا جب عذاب نازل آتا ہے، جب موت آتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملتا. یہ زندگی انتہائی مختصر ہے. اس نوجوان کو یہ پیغام دیا، کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا. اس نے کہا